بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے ابو جہل کا بارے میں معلوم کیا کہ کس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اب ایک اور دشمن تھا جو کہ امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف جو تھا اس کے بارے میں بھی وہی ہوتا ہے نا، کما تدین و تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ اصل میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ جب بھی تم مکہ سے باہر ملو گے تو تم زندہ نہیں رہو گے، اور وہ دل میں اس بات کا قائل تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اسی لیے وہ مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ قریش میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں تو مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور اس کو کون نظر آیا؟ عبد الرحمن بن عوف۔ اور یہ امیہ کے بہت اچھے دوست تھے اسلام سے پہلے، کیونکہ یہ بزنس مین تھے اور امیہ بھی ایک بزنس مین تھا، تو ان کا آپس میں بہت سٹرونگ بانڈ تھا۔ اسلام بھی لے آئے عبد الرحمن بن عوف، تو ان کی دوستی جو تھی وہ قائم رہی۔ اور امیہ جو ہے نا، بس عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام بدل لیا تھا، تو امیہ نے کہا کہ میں تمہیں اس نام سے نہیں بلا سکتا۔ تو جب انہوں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کون ہے مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے میرے پرانے نام سے بلاؤ گے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں کس نام سے بلاؤں؟ تو پھر اس نے خود ہی کہا کہ عبداللہ بلا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے عبداللہ بلا لیا کرو۔ تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ، اور ان کے ہاتھ میں عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں وہ جنگی سامان تھا جس کو کہ انہوں نے کسی کو مارا تھا، تو اس کا ذرہ اور اس کی جو پروٹیکشن تھی، وہ ساری چیزیں اس زمانہ میں یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، اور جس کو مارتا تھا اسی ہی کو وہ سامان جو ہے وہ مل جایا کرتا تھا۔ تو پھر اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جنگی سامان تھا جو کہ فتح کیا ہوا تھا، اور یہ اس کو جمع کروانے جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ کیا ہو اگر میں تمہیں بہت سے دودھ دینے والے اونٹ بتا دوں اور مجھے تم بچا لو، کہ میں ایک پریزنر آف وار بنا لو، یعنی کہ یہ مجھے قتل نہ کریں۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ مان گئے، کیونکہ حلال سودا تھا، ان کو اس میں بھی وہ اونٹ مل رہے تھے جو کہ بہت قیمتی ہوتے تھے، اور اس کو عبد الرحمن جو ہیں وہ مان گئے، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک سیفٹی زون میں لے کے جا رہے تھے، اور جنگ ابھی جاری تھی۔ راستے میں کون ملا؟ راستے میں بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ امیہ کو لے کے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے بلال رضی اللہ عنہ پر کس قدر ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے قیمت دے کے ان کو آزاد کروا لیا تھا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف ان کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی بچ جائے گی، اس کی زندگی بچ جائے گی، تو ان کو اس بات پہ بہت غصہ چڑھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کفر ہے، کفر کا لیڈر ہے، اور تم اس کو پروٹیکشن دے رہے ہو۔ تو اس پہ بلال رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم لا نجوت الا نجا، کہ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی کہ میں اگر زندہ ہوں تو اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا کہ یہ زندہ رہ جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بہت کوشش کی بلال کو منانے کی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نہ مانے، اور اونچی اونچی آواز سے بولتے رہے لا نجا لا نجا، کہ یہ بچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ انہوں نے انصار کو بلا لیا اور ان کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور سب بلال کی کہانی جانتے تھے، اور بلال کے ساتھ ہر ایک کی بہت زیادہ یعنی ہمدردی تھی، کیونکہ ان کے اوپر اتنے ظلم ہوئے تھے، اور وہ اتنے ظلم کے باوجود ایک ہی پکارتے تھے احد 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 احد۔ تو جب یہ سب اکٹھے ہو گئے
اور عبد الرحمن بن عوف نے ان سب کو بتایا کہ یہ پرزنر آف وار ہیں اور میں ان کو لے کے جا رہا ہوں کہ تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ بچ جائیں. لیکن سب لوگوں نے کیا کیا کہ تلوار سے وار کیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے بہت کوشش کی لیکن ایسا نہ ہوا، اور امیہ اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا سب نے مل کے. تو عبد الرحمن بن عوف کو ساری زندگی اس بات کی بہت افسوس تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ بلال پر رحم کرے کہ نہ ہی مجھے رینسم کے پیسے ملے، یعنی اگر امیہ کو وہ کر دیتے تو اونٹوں کے پیسے ملتے، اور نہ ہی وہ جنگی سامان ملا جو میں لا رہا تھا کہ وہ تو ہاتھ سے رکھ دیا تھا. لیکن وہی آواز جو احد احد پکارتی رہی وہی امیہ کے قتل کا سبب بنی. واحد امیہ تھا جس کو دفن نہ کیا گیا، اس لیے کہ جب بھی اس کی باڈی کو اٹھانا چاہتے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر تھے ان کے انبار پر تھی، اور جب بھی اس کو اٹھاتے تھے تو وہ جو اس کا جسم کا حصہ تھا کٹ کے سڑ کے اس پتھر کے ساتھ چپکا رہ جاتا تھا. اور یہی وہی گرم پتھر تھے جن سے وہ بلال رضی اللہ عنہ کو اوپر ان کو جلاتا ہوتا تھا. لہٰذا کیا ہوا کہ اس کو انہی پتھروں پر رکھ دیا گیا اور اوپر سے اور پتھر ڈال دیے گئے. وہی گرم پتھر جو اس کو جلاتے رہیں گے اور ہر قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عربی کی کہاوت ہے کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اور یہ اس طرح سے یہ ہوا کہ وہ اب جو تھے نا یہ اس کا ختم ہوا. اب اس کے علاوہ اور بہت سے اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کہ جب بھی کہ وہ جس میں کہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک جنگ بدر کے واقعات اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ اب یہ ہوا یا اب یہ ہوا، ایک کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن جراح کا ہے کہ یہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن باپ جو تھا وہ قریش کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور اس کو شدید غصہ تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے، جراح کو غصہ تھا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اور وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا تھا. لیکن ابو عبیدہ جب دیکھتے تھے کہ وہ آ رہا ہے وہ بچ کر دوسری طرف چلے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے والد سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن آخر جراح نے موقع پا کر حملہ کیا اور عین ممکن تھا کہ ابو عبیدہ قتل ہو جاتے، مگر اپنے دفاع میں ان کو اپنے باپ کو قتل کرنا پڑا. اور لوگوں نے باتیں کی کہ اپنے باپ کو مار دیا ہے، تو ابو عبیدہ بھی جو تھے وہ بہت غمزدہ تھے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ان کی حق میں آیات اتاری اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان جو ہے وہ گھر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دل میں ڈال دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ قتل نہیں ہوں گے، اور اس میں جو تھے نا بنو ہاشم کے لوگ تھے، عباس تھے، العباس تھے، تو وہ زندہ رہیں گے. تو یہ کچھ لوگ جو تھے وہ زندہ رہے تھے. بہرحال یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ انفال میں جو آیات آئی تھیں کہ جس میں کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور لوگوں کو جنگ پر اکسایا تھا کہ جب وہ واپس جانے لگے تھے، یعنی جب ابو سفیان نے یہ پیغام دیا تھا کہ میرا قافلہ جو ہے وہ بالکل بچ کے نکل گیا ہے اور لہٰذا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت سے لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 300 کے قریب لوگ واپس چلے گئے تھے. تو اس وقت باقی لوگوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ جو شیطان تھا یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہا کہ جو ہے نا تم لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں تو یہ واپس بھاگا. تو حارث ایک وہ تھے
مکی شخص تھا، اس نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کے گر پڑا اور کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ شیطان اتنا کبھی ذلیل نہ ہوا تھا جتنا کہ وہ بدر کے دن ذلیل ہوا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیطان کس قدر دھوکے باز ہے اور کس طرح وہ دھوکہ دے کے، یعنی لڑانے کے لیے تو لے گیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام میدان میں آ گئے ہیں تو واپس بھاگا۔ حالانکہ اس کو اتنی کوشش کی روکنے کی، لیکن وہ رکا نہیں۔ تو اس میں تو ظاہر ہے طاقت تھی، تو جس بندے نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس نے دھکا دیا تو اس قدر زور سے جا کے گرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر شیطان جو ہے وہ دھوکے باز ہے۔ لیکن آج ہم اس ہی کے دھوکے میں آتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں کس قدر، یعنی آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں، والدین کے ساتھ جھگڑا ہے، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر جھگڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی جائیداد ہے، اس کے اوپر جھگڑا ہے، اور کہیں پہ تو جائیداد ہے بھی نہیں، کہیں پہ تو مال ہے بھی نہیں، پھر بھی آپس میں ناراضگیاں ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، خاندان ایک دوسرے سے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر رشتہ داریوں کا کوئی پاس نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو میں اس کے خلاف بات نہ کروں، یا کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق میں اگر کوئی بات کہنا بھی چاہتا ہے اور اس کے پاس اس بات کی قوت بھی ہے لیکن وہ نہیں کہتا ہے، اپنی زبان نہیں کھولتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آج کس قدر ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور آج ہم اس کے دھوکے میں اتنی آسانی سے آ جاتے ہیں کہ ذرا سا کوئی مجھے آ کے کہہ دے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے تو میں غصے میں آ جاؤں گی اور میں کہوں گی کہ میرے بارے میں کیوں کی، اور میں 10 باتیں اس بندے کے بارے میں کہہ دوں گی یہ کنفرم کرنے سے پہلے کہ آیا یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم سیرہ سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہم سیرہ سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنگ جو کہ شیطان نے کروائی، جنگ بدر کے نام سے اتنی بڑی جنگ اس نے کروائی، اور کتنا دھوکہ دیا ان لوگوں کو جن کو کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، اور فرشتے اترتے دیکھے کیونکہ وہ تو دیکھ سکتا تھا، لیکن عام انسان کو تو فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ تو ساری جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا، اور ہوا کیا کہ قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور قریش کی جو فوج تھی اس کو اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو اور یہ بھی جو شیطان جو کہ یہاں پہ تھا، جو جنگ بدر میں آیا تھا، یہ ابلیس خود تھا، یہ خود تھا، جبکہ یہ عموماً خود نہیں آتا، یہ جو اس کی فوج ہے نا شیطانوں کی، ان کو بھیجتا ہے کام کروانے کے لیے، لیکن یہاں پہ جنگ بدر کروانے کے لیے ابلیس خود آیا تھا، اور اس نے خود آ کے جو ہے نا حملہ کیا تھا۔ اچھا، اب اگر ہم یعنی آپ لوگ گوگل کر کے خود دیکھ لیجئے گا کہ جنگ بدر کا جو جنگ بدر جہاں ہوئی اس کا میپ جو ہے وہ گوگل کے اوپر موجود ہے۔ تو اس میپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک طرف تو مدینہ کی طرف سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ تھا جو لڑ رہا تھا، اور مکہ والی سائڈ پہ کون تھے؟ قریش تھے۔ اب یہ مکہ والی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ایک راستہ ایسا تھا جو کہ کھلا تھا، یعنی قریش کے واپس جانے کا راستہ جو تھا وہ کھلا تھا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اگر چاہتے تو یہ راستہ بند کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بند نہیں کیا۔ آج کل کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بند کیوں نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا تو جان مار کے لڑتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ ہو کہ یہ راستہ بھاگنے کا ہے تو جنگ میں وہ شدت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ گوگل میپ کر کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے اور جائزہ لے چکے ہوئے تھے، لیکن آپ نے یہ واپسی کا راستہ قریش کے لیے بند نہیں کیا، کھلا رکھا۔ کھلا اس لیے رکھا تاکہ جب وہ ہاریں تو
تو انہیں بھاگنے کا موقع مل سکے. ظاہر ہے 1000 لوگ تھے، 1000 کے 1000 تو جو ہے وہ نہیں مر سکتے تھے، تو آپ نے وہ راستہ کھلا رکھا تھا. 70 جو تھے وہ مر گئے تھے، اور 70 سے زیادہ جو تھے وہ یعنی پریزنر آف وار بنا لیے گئے تھے. یعنی 15% جو آرمی تھی قریش کی وہ ختم ہو گئی تھی، جبکہ مسلم جو آرمی تھی اس میں کوئی پریزنر آف وار نہیں تھا. 15 شہید ہوئے تھے، جو کہ 5% آف دا مسلم آرمی بنتی ہے، اور اس آرمی کے اگینسٹ جو ان سے 3 گنا بڑی تھی. تو جب قریش بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں پہ 3 دن ابھی رہیں گے. کیوں ایسی بات کی؟ اس لیے کہ شہیدوں کو کی پراپر تدفین ہو سکے. ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر جانتے بھی ہیں تو یادداشت کے لیے بہت اچھا ہے کہ شہداء کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ شہداء کے لیے شریعت اتری. یعنی ایک تو شہداء کی میت کو نہلایا نہیں جاتا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اور پھر مدینہ یعنی واپس بھی نہیں لے کے گئے بلکہ وہیں دفنائے گئے. تو آج بھی شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے وہاں دفنایا جاتا ہے جہاں پہ وہ شہید ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان کا خون اسی رنگ کا ہوگا اور اس میں سے مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو ایک ریزن تو یہ تھا کہ شہداء کو دفنایا جا سکے. دوسرا یہ تھا ریزن آپ کا وہاں پہ 3 دن رہنے کا، تاکہ لوگوں کو صاف پتہ چل جائے کہ فاتح کون ہیں، کیونکہ جو بھاگ گئے وہ تو فاتح نہیں ہو سکتے، جو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ فاتح ہیں، اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور جہاں تک قریش کے جو لوگ مر گئے تھے ان کی باڈیز کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی تھی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو آپ سب کو اس طرف لے گئے، جہاں اس کنویں کی طرف جہاں کے کفار کی لاشیں ڈالی گئی تھیں. حالانکہ وہ ان کے رستے میں نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے اور آپ نے ان کے ناموں کے ساتھ ان کو پکار کے کہا کہ او ابو جہل، او ابو ابن ربیعہ، ان سب کے نام لیے سرداروں کے، اور کہا کہ کیا آج تم نے اللہ کا وعدہ حق پایا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کا وعدہ بالکل حق پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عمر بن خطاب نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ ان کو کیسے بات کر سکتے ہیں جبکہ وہ سن نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ اسی طرح سن سکتے ہیں جیسے کہ تم سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور قتادہ جو ہیں اور ان کی یہ بھی مسلم کی روایت ہے، قتادہ ابن عباس کے شاگرد تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اس وقت زندہ کیا، یعنی دوبارہ زندگی دی گئی، اور تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن سکیں. ایک اور جگہ میں نے جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی روحیں ان کو لوٹائی گئی ہیں اور یہ آج بالکل مجھے سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی تھی. یہاں پہ اب آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں مردے ہمیں سن سکتے ہیں؟ تو اس چیز میں ہم انشاءاللہ کل غور و فکر کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیا رائے ہے اور علماء کی کیا رائے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام ہی پہ موت دے، اور ہم حق کہیں اور حق کی سنیں اور حق کو حق جانیں اور اس کی پیروی کریں، اور باطل کو باطل جانیں، اس سے اجتناب کریں. تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حسن ظن دے، ہمیں حسن ظن دیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں کوئی بری بات نہ سوچا کریں، اور
اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے بارے میں ایک اچھا حسن ظن عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔